اللہ رب العزت جو اتباع کی دعوت دے رہا ہے وہ جو ہی نہیں دعوت دے رہا ہے، خوبی ہے اس نبی میں، کمال ہے اس نبی میں، اور کمال ایسا کمال نہیں کہ جو دنیاوی جملے کمال کے ہیں، خوبی بھی ایسی خوبی نہیں کہ جو دنیاوی خوبی ہم عام فہم میں بولا کرتے ہیں، کمال درجے کی خوبی ہے، اور کمال کا جملہ چھوٹا ہے، جتنا کمال اس نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے جس نبی کی اتباع کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی چاہنے والا ہے یا آخرت میں، آخرت کی گھڑی سب سے دشوار گھڑی ہوگی جہاں پر کوئی اپنا سگا اپنے کو سگا ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، اس جگہ پر بھی اللہ کا نبی ہی کام آئے گا، اس جگہ پر بھی ہمارا نبی ہماری سفارش کرے گا، اس جگہ پر بھی ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے گا، اس جگہ پر بھی ہمارا نبی ہمارا فکر مند ہوگا۔ ایسوں کی دعوت، ایسے نبی کی اتباع اور پیروی کی دعوت اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ تو اتباع رسول کیوں کرنی ہے؟ ایک واقعہ میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ اتباع رسول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اتباع رسول کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اور اس اتباع رسول کے بعد اللہ رب العزت نے مقام اور مراتب اور درجات اور بلندیاں کتنا عطا فرمائی، یا کیا کیا دولت اور نعمت، عزت اور شہرت کیا کیا عطا فرمائی، وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ہم خود مناتے ہیں، ان سرکاروں کا ذکر کرتے ہیں، ان سرکاروں کی محفلیں سجاتے ہیں، جن سرکاروں نے، جن شخصیتوں نے، جن ذات مبارکہ نے اتباع رسول میں اپنے زندگی کے ہر لمحے کو گزارا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا عشق کرتے ہیں، حاضر ذہنی کا طلبگار ہوں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جنت اور جہنم کا سیر کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، جنت کے باغات کا ہم نے نظارہ کیا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، حور و غلمان کو دیکھا۔ جب بات جنت کی مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل ہیں، پھر عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے جہنم کے بھی حالات کا مشاہدہ کیا، ہم نے جہنم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جلتے ہوئے دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جلتے ہوئے دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جلتے ہوئے دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جلتے ہوئے دیکھا۔ المختصر انبیاء اکرام کی طویل فہرست حضرت جبریل ہے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ہمارے اور آپ جیسے گنہگار امتیوں کی تو حضرت جبریل کی زبان وہاں پر بند ہو جاتی ہے، حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں، گویا یوں کہہ لیا جائے کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل، انہیں بھی اللہ کے نبی کے درد کا احساس ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچے گی اگر ہم نے یہ عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کی بھی امتیوں کو جہنم میں چلتے ہوئے دیکھا، اور ہم ہیں کہ جھوٹ بولتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی کو ہم اذیت دے رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو خوشی پہنچا رہے ہیں۔ نمازوں کو ترک کرتے وقت ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے نبی کو اذیت دے رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو خوشی پہنچا رہے ہیں۔ رزق حلال، رزق حرام کا لقمہ جب ہمارے منہ میں جاتا ہے تو اس وقت ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اس لقمے سے اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا اللہ کے نبی کو اذیت دے رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی ٹانگ کھینچنے میں قوم مسلم میں جو آج ایک بات عام ہے کہ آج ہماری قوم اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے خونی رشتہ داروں کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر کے اس کے ٹانگ کو کھینچنے کی جو عادت ہمارے معاشرے میں ہے، ذرا سا ان کو سوچنا چاہیے کہ ان بھائیوں کا جن کی ترقی آپ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، جن کی ترقی میں آپ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ان رکاوٹوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کتنے ناخوش ہو رہے ہوں گے، کتنی اذیت پہنچا رہی ہے۔ آپ کی یہ پریکٹیکل لائف اور آپ کی زندگی کے ایام اور آپ کے یہ اعمال، آپ کی یہ کیریکٹر حضرت جبریل ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف ہوگی اگر ہم نے عرض کر دیا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت جبریل خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی خود پوچھتے ہیں کہ جبریل کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں ہاں اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بھی امتیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، مورخین فرماتے ہیں، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اطلاع سنا کہ حضرت جبریل نے امت محمدیہ کو بھی جہنم میں چلتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس سجی ہوئی، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت میں اس قدر کھو گئے، اس قدر فکر لاحق ہوئی اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد نبوی ہی نہیں، صحابہ کرام ہی نہیں، بلکہ مدینہ پاک چھوڑ کر کے پہاڑ کی کھوہ میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، یعنی ایک وادی میں چلے جاتے ہیں۔ پہاڑ کی کھوہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرنے لگتے ہیں کہ یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے رب میری امتیوں کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ ذرا سا سوچیں آپ، اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت نہ ہم اس روئے زمین پر آئے تھے، نہ ہمارے باپ دادا آئے تھے، ہماری کئی نسلیں اگر چھوڑا جائے تو اس روئے زمین پر نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت ہمارا نبی ہمارے خاطر رویا تھا، فکر مند تھا۔ ایسے نبی کی اتباع کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کتنی خوبی، کتنی کمال اس نبی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، لیکن آج قوم یا انسانیت جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے، جو رسوا ہو رہی ہے، جو پستی پر جا رہی ہے، بلندی کے مقام سے، مرتبے سے ہٹا کر کے، جو انسانیت کو بلندی سے ہٹا کر کے پستی میں ڈال دیا گیا، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ اتباع رسول سے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا۔ المختصر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی کھوہ کے اندر روپوش ہو جاتے ہیں اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں۔ ادھر مدینہ پاک کی گلیاں سونی ہو گئی، مسجد نبوی شریف سونی ہو گئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بعض ایسے صحابہ بھی تھے کہ جو ایک پل بھی اللہ کے نبی کو اگر نہیں دیکھتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کدھر گئے۔ مدینے کے چرندوں پرند پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، مدینے کی گلیاں سونی ہو چکی ہیں۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہیں، مدینے پاک کی گلیوں میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ المختصر مدینے پاک کی گلیوں میں یا مسجد نبوی شریف کے اطراف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے ایک گروہ تیار کیا، ایک جماعت تیار کی، ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں چند افراد، صحابہ کرام کی چند افراد پر مشتمل ایک جماعت تیار ہوتی ہے اور مدینے پاک، شہر مدینے پاک یا مسجد نبوی شریف سے باہر حدود سے نکل کر کے اس پہاڑ کی کھوہ کی طرف جاتے ہیں، جس پہاڑ کی کھوہ کے اندر اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے گریہ بازاری کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ جیسی ناکارہ امتی کے خاطر سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کر رہے ہیں کہ یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے رب میرے امتیوں کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ صحابہ کرام اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں جس پہاڑ کے کھوہ کے اندر اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اور وہ اپنی بکریوں کو وہاں پر چرا رہا تھا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے اس چرواہے سے پوچھا کہ کیا تو نے کالی کملی والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے یاسین و مزمل طٰہٰ کو دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ بھائی یہ جو نام آپ لے رہے ہیں اس نام کا علم تو مجھے نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سامنے پہاڑ کی کھوہ کے اندر سے کچھ دنوں سے رونے کی ایسی آواز آ رہی ہے کہ اس آواز کو سن کر کے میرے بکریوں نے چارہ اور پانی بند کر دیا۔
ذرا سا سوچیں کہ اللہ کی نبی کی اذیت، اللہ کے نبی کے درد کو جانور بھی محسوس کر رہے ہیں. جانوروں نے اپنا چارہ پانی تک چھوڑ دیا. کیا ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، عاشق نبی کہنے والے، خادم رسول کہنے والے، غلام رسول کہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذیت کو، اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کر کے اتباع رسول شروع کر دیں گے؟ اپنے منہ میں جو حرام لقمہ ڈال رہے ہیں اس حرام لقمے سے پرہیز کریں گے؟ مسلسل جو نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان نمازوں کی پابندی کی شروعات کریں گے؟ ذرا سا سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ جانور نے، بکریوں نے بھی اس درد کو محسوس کیا. کیا ہم ان بکریوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی خوشی اور اللہ کے نبی کی اذیت اور اللہ کے نبی کے درد کو محسوس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ المختصر، صحابہ کرام نے جب سنا کہ بکریوں نے چارہ پانی بند کر دیا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس قدر رونے والا ضرور اللہ کا نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں. صحابہ کرام پہنچتے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے مکمل کوشش کی کہ اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور مدینہ پاک واپس چلیں، لیکن صحابہ کرام کے مسلسل اصرار کے بعد، مسلسل کوششوں کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے. اس وقت صرف ایک ہی فکر لاحق ہے، وہ کون سی فکر ہے؟ امت کی فکر. کس فکر میں؟ کہ اللہ کے نبی کو خبر حضرت جبریل نے دی تھی کہ آپ کے امتیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا تھا حضرت جبریل نے. اس فکر کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی گلیوں کو چھوڑ کر کے، مسجد نبی پاک کو چھوڑ کر کے، پہاڑ کی گھاٹیوں میں روپوش ہو کر کے، چھپ کر کے ہم جیسے ناکارہ امتیوں کے خاطر دعا کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے مسلسل کوشش کی لیکن اللہ کے نبی نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اس وقت کسی کی سنی جائے گی تو حضرت فاطمہ کی سنی جائے گی. چلو حضرت فاطمہ کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام کی وہ جماعت پہنچتی ہے اور صحابہ کرام خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی خبر مل گئی ہے، دونوں عالم کے تاجدار کی خبر مل گئی ہے. ایسی ایسی حالت میں ہم نے پایا اور ہم نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی آئیں، مدینہ پاک واپس آئے، لیکن سرکار ہے کہ مدینہ پاک واپس آنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا آپ چلیں اور آپ کوشش کریں اور آپ کی کوشش پر، آپ کے کہنے پر ضرور اللہ کے نبی مدینہ پاک واپس آئیں گے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے. المختصر یوں سمجھ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود چاہتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں، ریکویسٹ کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ پاک کی گلیاں سونی ہو چکی ہے، حسنین کریمین پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، لہٰذا آپ چلیں اور مدینہ پاک کی گلیوں کو ایک نئی زندگی عطا کریں. صحابہ کرام بے قرار ہیں، ان کی بے قراریوں کو دور کریں. ذرا سا سوچیں کہ حضرت فاطمہ ہیں کون؟ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے. اس فاطمہ کی بھی بات کو اللہ کے نبی نہیں مان رہے. کس کی وجہ سے؟ ہمارے اور آپ جیسے ناکارہ امتیوں کی وجہ سے. ہمارے اور آپ جیسے ناکارہ امتیوں کے فکر میں حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، آپ اپنے عمل کو نہیں روک رہے ہیں، مسلسل روئے جا رہے ہیں، سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے سوچا، کچھ دیر توقف کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہتی ہے کہ اے ابو جان، آپ کی بیٹی فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان نے یا آسمان کے فرشتوں نے نہیں دیکھا. اگر آج آپ اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی بیٹی فاطمہ اپنے دوپٹے کے آنچل کو سر سے کھینچ دے گی اور قیامت سے پہلے ایک اور قیامت آ جائے گی. یہ جملہ حضرت فاطمہ نے جب کہا، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا
یا جبریل ہمارے نبی کی پیاری بیٹی اپنے سر سے دوپٹے کے آنچل کو کھینچے، اس سے پہلے تم جاؤ سدرا چھوڑ کر کے میرے نبی کے پاس حاضر ہو جاؤ اور خوشخبری سنا دو کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، آپ اتنی فکر نہ کریں۔ المختصر طائر سدرا حضرت جبریل، حضرت فاطمہ اپنے سر سے دوپٹے کو کھینچتی، اس سے پیشتر اس سے پہلے حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مژدہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بخشش کا ذمہ لے لیا ہے۔ پھر جا کر کے اللہ کے نبی نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ ذرا سا سوچیں کہ اتباع رسول کی جو دعوت دی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نبی میں خوبیاں نہیں ہیں، کمالات نہیں ہیں، یا اس نبی کی اتباع کرنے پر دنیا ہماری نامکمل ہو جائے گی، ہمیں عزت و شہرت نہیں ملے گی، ہمیں دولت نہیں ملے گی، پراپرٹی نہیں ملے گی، بینک بیلنس نہیں بن پائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی مثال کے طور پر پیش کیا آپ کے سامنے کہ وہ عظیم شخصیتیں جنہوں نے اتباع رسول کے بعد اپنی زندگانیوں کو کامیاب کیا، دنیا کو بھی کامیاب کیا، آخرت کو بھی کامیاب کیا۔ مولا قدیر قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہیں ان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، ہر معاملے میں آپ کی پیروی کریں۔ صرف نمازوں ہی میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں دیکھنا ہے، صرف آخرت کے ہی معاملے میں نہیں ہمیں اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے، اتباع رسول یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب کرے گی۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا قدیر ہم سب کو اتباع رسول، سچی اور پکی عشق رسول، سچا اور پکا عشق آقا کریم کی ذات مبارکہ سے عطا فرمائے، اور فاتبعونی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔